اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ انسان کے تمام رشتوں میں سب سے افضل ترین رشتہ ماں کا ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن اپنی بیوقوفی کی وجہ سے ہم ان مقدس رشتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں جس کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، مگر بعد میں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ میری ماں روزانہ 2 مردوں کے ساتھ کمرے میں چلی جاتی اور کہتی کہ اپنے ابا کو کچھ نہ بتانا۔ ایک روز میں نے ابا کو سب کچھ بتا دیا تو ابا نے امی کو کچھ نہیں کہا اور اگلے دن 2 بندوں کے ساتھ میرا ابا بھی آیا اور 2 مرد اندر چلے گئے اور میرے ابا نے بھی میرے ساتھ کئی دنوں سے چلے آ رہے تھے۔ اس کھیل کو آخر کار میں آج اپنی آنکھوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری اتنی نیک اور پردہ دار ماں کبھی ایسا بھی کر سکتی ہے۔ نہ جانے وہ کتنے سالوں سے میرے باپ کے اعتبار اور معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ میں نے اس کمرے کی کھڑکی آج کھلی رکھی تھی۔ جیسے ہی 2 مرد امی کے کمرے میں داخل ہوئے، میں چپکے سے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اندر سے آدھی آوازیں میں سننے سے قاصر تھی۔ دل تھا کہ حلق کو آ رہا تھا اور میرا پورا وجود اس ٹھٹرتی سردی میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ چند لمحے بعد میں نے ہمت کر کے کھڑکی کو تھوڑا سا کھولا، صرف اتنا کہ اندر کا منظر مجھ پر واضح ہو سکے۔ میرا دل ایک پل میں دھڑکنا بھولا تھا۔ مجھے لگا شاید میں دوبارہ سانس بھی نہیں لے پاؤں گی جب میں نے دیکھا کہ امی بستر کے قریب کھڑی تھی اور ان میں سے ایک مرد بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے کچھ ایک کہا۔ اسے سن کر امی مسکرائی اور پھر پاس پڑی وائن کی بوتل اٹھا کر میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اور سمجھ بوجھ کے قابل ہوئی تھی تب سے کئی سوالات میرے دماغ کو الجھا رہے تھے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے وہ دونوں مجھ سے پیار بھی بہت کرتے تھے۔ میں نے میٹرک تک تعلیم اپنے علاقے سے حاصل کی، مگر چونکہ یہاں کالج نہیں تھا اس لیے میں 2-3 سال تک اپنی خالہ کے ہاں شہر میں رہی تھی۔ اس بیچ میں کئی بار گھر چکر لگاتی رہتی تھی، مگر ان 3 سالوں میں یہاں جو کچھ ہوا تھا وہ راز جب مجھ پر کھلا تو میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ اس دن بھی میں چھٹیاں گزارنے واپس اپنے امی ابو کے پاس آئی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو دروازہ کھلا تھا۔ میں خوش تھی کہ امی مجھے دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھیں گی، مگر جب میں داخل ہوں گی تو سامنے کا منظر عجیب تھا۔ امی کمرے سے 2 آدمی نکل کر باہر آ رہے تھے، کیونکہ چہرے پر مسکراہٹ تھی اور نہ جانے وہ امی کو کیا کہہ رہی تھی۔ ان سب نے بھی مجھے دیکھا نہیں تھا۔ تبھی میں ان میں سے ایک شخص لڑکھڑاتا ہوا امی کے قریب آیا اور اپنی جیب سے کئی ہزار ہزار کے نوٹ نکال کر امی کے ہاتھ میں رکھے اور پھر مسکرا کر کہنے لگا کہ اگلے 2-3 دن میں ہم دوبارہ چکر لگائیں گے۔ اگر یہاں ابو بھی موجود ہوتے تو شاید میں سمجھ جاتی کہ ان کا کوئی رشتہ دار یا قریبی دوست ہے، مگر وہاں تو ابو موجود نہیں تھے۔ امی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ جاتے جاتے انہوں نے مجھ پر ایک نظر ڈال کر مسکراہٹ ضرور اچھالی تھی۔ ان دونوں میں سے نظریں اٹھا کر جب میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو وہ بکھلائی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک دم سے پریشانی واضح ہو گئی تھی، جیسے ان سے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ بھلا ان مردوں کا یہاں کیا کام تھا اور یہ امی سے اتنے رازدانہ لہجے میں کیا بات کر رہے تھے؟ بہرحال میں خود کو نارمل رکھتے ہوئے امی کے قریب آئی۔ امی بھی فوراً مجھ سے گلے ملنے لگی اور اچانک سے آنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں اگلے 2 ماہ تک یہیں رہوں گی جب تک میرا رزلٹ نہیں آ جاتا۔ میری بات سن کر امی کے چہرے پہ مسکراہٹ کی جگہ اداسی نے لے لی تھی، گویا وہ یہ سن کر بالکل بھی خوش نہیں ہوئی تھی۔ امی کا یہ رد عمل دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی۔ میں پوری طرح بدمزہ ہو چکی تھی، مگر ان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بٹھایا اور میرے لیے پانی لانے چلی گئی۔ میرا دماغ ابھی تک وہیں پر اٹکا ہوا تھا۔ اپنی امی کو اچھی طرح میں جانتی تھی۔ وہ تو 5 وقت کی نمازی اور حافظہ تھی۔ ان جیسی نے ماں بیٹی کا ہونا تو میرے لیے فخر کی بات تھی۔ ایک پل کے لیے مجھے اپنی سوچ پر بھی شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی۔ کہیں میں بلا وجہ غلط تو نہیں سوچ رہی تھی؟ کچھ دیر گزری تھی کہ ابو بھی گھر آ گئے۔ وہ مجھے اچانک گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ ان سے باتیں کر کے پہلی بات میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ امی اپنا زیادہ تر وقت اکیلے ہی گزار دیتی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے بھی ابھی کوئی خاص بات نہیں کی تھی، یا شاید وہ دن والے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سارا وقت اپنے دماغ کو اس بات میں الجھاتی تھی اور آخر مجھے اپنی ماں کا پورا بھروسہ تھا۔ اگلے دن ابو صبح صبح ہی کام پر چلے گئے تھے۔ ان کا سارا وقت اپنے دماغ کو اس بات میں الجھانا نہیں چاہتی تھی۔ آخر مجھے اپنی ماں پر پورا بھروسہ تھا، لیکن اگلی صبح ہی کام پر چلے گئے۔ ان کے جاتے امی نے جلدی جلدی پورے گھر کے کام ختم کیے اور پھر مجھے بولی کہ ماہم اب تم اپنے کمرے میں ہی رہنا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے آواز دے دینا، مگر کمرے سے باہر نہ نکلنا۔ امی کی بات سن کر میں خاموشی سے ان کی بات مان گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر کچھ کام کرنے لگی اور پھر ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ ابھی تک کل والا منظر میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا
کہ آخر وہ دونوں شخص جس کام کے لیے ہمارے گھر آئے تھے، مگر یہ بات راز تھی کہ مجھے خود سے شرم محسوس ہونے لگی تھی کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور میں دیکھنے کے لیے اٹھی، مگر اس سے پہلے ہی امی دروازہ کھول چکی تھی اور گھر میں 2 مرد داخل ہوئے تھے۔ میری امی وہی موجود تھیں اور وہ ان مردوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ یہ سارا منظر میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ جوان جہان خوبصورت جسم کے مرد میری امی کو نہ جانے کیا کہہ رہے تھے۔ ان کا لہجہ بہت دھیما تھا۔ میں بغیر پلکے جھپکائے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دونوں مرد اور تھے، جبکہ کل جو آئے تھے وہ اور تھے۔ کچھ دیر بعد امی ان دونوں مردوں کو اپنے کسی مخصوص کمرے میں لے گئی۔ میں حیران سے بس امی کو دیکھتی رہی، بلکہ انہوں نے آج پھر کل والا لباس وطن کر لیا تھا۔ دروازے کا امی نیم بند کر گئی تھی۔ کمرہ بالکل ایک کمرے کے سامنے سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتی بمشکل خود کو سنبھال رہی تھی۔ پھر میں وہیں زمین پر گرتی چلی گئی۔ میری آنکھوں سے ابھی تک وہی منظر لہرا رہا تھا۔ آپ نے میری امی کا ان دونوں مردوں کے ساتھ کیا کام ہے؟ امی اپنے ساتھ کمرے میں ان غیر محرم مردوں کو 2 کو کیوں لے کر گئی ہیں؟ ایک عورت کا یوں غیر مردوں کو اپنے کمرے میں لے کر جانا کیا شریف عورتوں کو زیب دیتا ہے؟ میں بار بار اپنے دماغ کی بنائی منظر کشی کو جھٹلا رہی تھی۔ آخر میری ماں یوں تنہائی میں 2 مردوں کے ساتھ کمرے میں ایسا کیا کر رہی تھی؟ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ پہلے الجھن اور پھر غصہ میرے دماغ میں بھر چکا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا جا کر دیکھوں اور اپنی ماں سے سوال کروں، آخر انہیں یہ حق کس نے دیا تھا کہ وہ ابو کی غیر موجودگی میں کسی غیر مرد کو گھر کی دہلیز بھی پار کرنے دیتی؟ اپنے کمرے تک تو لانا بات ہی دور کی تھی۔ 2 گھنٹے تک وہ لوگ کمرے میں ہی رہے اور میں بے چین سی اپنے کمرے میں چکر کاٹتی رہی اور بیٹھ کر سوچتی رہی۔ کیا آخر اس کا مطلب وہی ہو سکتا ہے جو میرا دماغ سوچ رہا ہے؟ کتنی ہی دیر میں سولی پر لٹکی بیٹھی رہی، جب کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور مجھے ان مردوں کے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ میرا دل سہم چکا تھا۔ تبھی ان میں سے ایک مرد کہنے لگا کہ ان ہاتھوں سے تو جادو ہے۔ اپنی قیمت بتائیں، ہم آپ کو منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہیں، بس آپ یوں ہی ہمارا ساتھ بنی رہیں۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں دھول نکال چکے تھے۔ مجھے سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں بمشکل ہو کر کانچ کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جہاں میری امی کا کمرہ نظر آ رہا تھا صاف۔ وہ دونوں امی کے ہاتھوں پر اچھی خاصی رقم رکھ چکے تھے اور پھر باہر نکل آئے۔ میری امی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگیں۔ ان کا سانس اکھڑا ہوا تھا۔ ان کو یوں سانس چڑھ رہی تھی کہ گویا کافی مشقت والا کام کر کے فارغ ہوئی ہیں۔ تھوڑی بہت وہ لڑکھڑا کر چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ان کا وجود شدید کانپ رہا تھا۔ مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا اور میں صدمے اور حیرانی کی ملی جلی کیفیت میں ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر گڑبڑا گئی اور بولی کہ وہاں بیٹی، مجھے سہارا دو، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ میں نے صدمے سے انہیں دیکھا اور ان کا اپنے بازو کی طرف ہاتھ بڑھتا جھٹک کر پھر دور کر دیا۔ میں غصے سے بولی کہ یہ مرد آپ کے کمرے میں کیوں گئے تھے؟ میرا سوال سن کر ان کے چہرے پہ کئی رنگ آئے اور آ کر گزر گئے۔ وہ فوراً نظریں چہرے سے پھیر کر اس بات کو دیکھنے لگیں، یاد کرنے لگیں، گویا مجھ سے نظریں ملانے سے ان کا راز کھل کر میرے سامنے آ جائے گا۔ میں نے امی کو دیکھ کر کہا کہ کون تھے یہ دونوں مرد اور یہاں کیوں آئے تھے؟ میری بات سن کر امی نے فوراً اپنا رخ موڑ لیا اور واپس اپنے کمرے میں جانے لگی۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میرا سانس لینا وہاں محال ہو رہا تھا۔ تبھی میں نظر بستر پر گئی تو میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو چکے تھے۔ اگلے پل میں نے بستر سے نظریں ہٹا دی، جس کی چادر بری طرح بکھری ہوئی تھی۔ میرا دل کئی وسوسوں کے بیچ گھر چکا تھا۔ میری امی کو دوبارہ مخاطب کیا اور بولی کہ امی بولو کیوں آئے تھے؟ اور وہ لوگ آپ کے کمرے تک آنے کی اجازت انہیں کس نے دی تھی؟ آخر اب آپ کیوں مجھ سے نظریں چرا رہی ہیں؟ میرے سوالوں کا جواب دیں۔ میرا لہجہ اس قدر مضبوط تھا کہ امی نے مجھے دیکھ کر سختی سے کہنے لگی کہ یہ سب بڑوں کی باتیں ہیں، تم ابھی چھوٹی ہو، جاؤ جا کر اپنی پڑھائی کرو، میرا دماغ مت کھاؤ۔ امی کا یوں سر سے بات اتار دینا مجھے اندر ہی اندر آگ بگولا کر چکا تھا۔ میں نے امی سے دوبارہ پوچھا، مگر وہ مجھے غصے سے جھڑک کر کمرے سے باہر بھیج چکی تھی۔ ان کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میرا کہ جا کے سب کچھ اور ابو کو بتا دوں، مگر مجھ پہ تو وہ جیسے ہمت ہی نہیں رہی تھی۔ میری امی نے فوراً اپنے کمرے کو صاف کیا اور ابو کے آنے سے پہلے اسے بالکل پہلے جیسا کر دیا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ آنسو لڑیاں بن کر میری آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ میں اپنی ماں پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جو ہو چکا تھا، اس کو جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، اس کے بعد کم از کم میرا اعتبار ضرور متاثر ہوا تھا۔ اور جب گھر آئے تو امی نے اپنائیت سے ہم سے ڈھیروں باتیں کی۔ ہم کھانے کے لیے بیٹھے تھے جب ابو کا خوشگوار لہجہ دیکھ کر مجھے الجھن سی ہوئی۔ سارا دن وہ مجھ سے کوئی خاص بات نہیں کرتی تھی،
در حقیقت ان کا سارا دن تو کام کرنے کے بعد ان غیر مردوں کے ساتھ اس بند کمرے میں گزر جاتا تھا، اور ابو کے آنے سے 2 گھنٹے پہلے ہی امی سب کچھ نپٹا کر فارغ ہوئی تھی۔ امی کی طبیعت ابھی بھی خراب تھی، جیسے ابو بھانپ چکے تھے۔ وہ امی سے ان کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنے لگے تو وہ بولی کہ آج گھر کے کام زیادہ تھے، اس لیے بخار ہو گیا۔ مجھے اس پر، اپنی امی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ کیسے دھڑلے سے وہ منہ پر جھوٹ بول رہی تھی۔ بات ہو چکی تھی، رات کو نیند تو جیسے میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے جیسے ہی تیسرے دن وہ رات گزاری تھی، میں نے آخری فیصلہ، آخری بار امی سے پوچھنے کا فیصلہ کیا تھا، ورنہ اس کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سب کچھ ابو کو بتا دوں گی۔ اگلا دن آیا تو میں نے جلدی سے اپنا کام نپٹایا اور پھر ان سے پوچھنے کے لیے ان کے پاس گئی، مگر اس بار بھی انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مجھے سختی سے کہنے لگی کہ ماہم خبردار، کوئی بھی فالتو بد تہذیب بات اپنے باپ کو بتائی تو میں نہیں چاہتی تمہاری وجہ سے ہم دونوں میاں بیوی کے بیچ دوریاں پیدا ہوں۔ وہ مجھ سے بہت محبت اعتبار کرتے ہیں مجھ پر۔ اگر تم نے کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امی کے الفاظ مجھے واضح کر چکے تھے، یعنی وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ سچ تھا، امی کی غیر موجودگی میں لوگوں کے ساتھ اس سے آگے میں سوچ نہیں سکی۔ مجھے امی سے اس پر ہی شدید نفرت ہوئی تھی۔ میں غصے سے اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اس لمحے میرے منہ میں جو آیا میں بولتی چلی گئی۔ میں نے امی کو بہت باتیں سنائی، یہ تک کہہ دیا کہ اللہ آپ جیسی ماں کسی کو نہ دے۔ یہ تو آپ کی بیٹی ہونے پر فخر محسوس کرتی تھی میں، مگر اب تو آپ اسے آگے کچھ بھی بول نہیں پائی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور بے شک الفاظ بہت سخت تھے، امی کا دل پر کاری ضرب جیسے لگے تھے، مگر میں پوری طرح نظر انداز کر کے کمرے میں آ چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب سب کچھ ابو کو بتا کر رہوں گی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ گھر میں 3 مرد داخل ہوئے۔ میں خاموشی سے سب دیکھتی رہی۔ میرا دل گویا اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ وہ تینوں مرد امی کے ساتھ ان کے کمرے میں جا چکے تھے۔ میرا دل تیز سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے میں نے امی کے کمرے کی کھڑکی کا لاک کھول دیا تھا تاکہ اسے باہر سے بھی کھول کر اندر کا منظر دیکھا جا سکے۔ انہیں کمرے میں گئے ہوئے 10 منٹ ہو چکے تھے اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ امی کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ کہیں نہ کہیں میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ میری امی کچھ غلط نہیں کر رہی، شاید کچھ ایسا ہو جو مجھے چھپانا چاہتی ہوں۔ میں بغیر چاپ پیدا کیے کھڑکی تک پہنچ چکی تھی، پھر خاموشی سے سانس روک کر کھڑکی کو تھوڑا سا کھولا، اتنا کہ میری ایک آنکھ اندر ہوتے منظر کو دیکھ سکے۔ اندر کمرے کا منظر مجھ پر واضح ہوا تو میری سانس رکی تھی۔ میں صرف چند لمحے وہ منظر دیکھ پائی اور منہ پر ہاتھ رکھے واپس کمرے میں بھاگ کر آ گئی۔ میری سانسیں اکھڑ چکی تھی، میں اپنے حواس پر قابو نہیں پا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر میں بے یقینی سے بیٹھی رہی، مجھے اپنی ماں سے گھن آنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ مرد کمرے سے باہر نکل کر جا چکے تھے، اور امی کے ہاتھ میں کئی نوٹ تھے جنہیں وہ اپنی مٹھی میں جکڑ کر اب کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ان کا وجود کانپ رہا تھا۔ کچھ ان کی عمر بھی ہو چکی تھی اور سانس اکھڑنے کی وجہ سے وہ کپ کپی کا شکار تھی۔ میرے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ابو گھر آئے۔ وہ جیسے ہی گھر آئے میں نے موقع دیکھا، میں اپنے کمرے میں بلایا ان کو، اور پریشانی دیکھ کر ابو کافی پریشان ہو کر مجھ سے سوال کرنے لگے۔ میں اب جو الفاظ ڈھونڈنے لگی، جن مہذب الفاظ میں بتا سکتی تھی کہ آخر امی ان کے جانے کے بعد کیا کرتی ہیں۔ آخر ٹائم میں نے ہمت کرتی تھی اور سوچوں کا آ کر ابو کو بتانے لگی کہ ابو، میں جب یہاں آئی ہوں، روزانہ اس گھر میں دن کے وقت 2-3 سے مرد آتے ہیں جنہیں لے کر امی کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ میں نے کئی بار ان سے پوچھا کہ آخر کون ہیں وہ مرد، مگر وہ ہر بار امی نے مجھے چھڑک دیا اور بتانے سے انکار کر دیا۔ وہ جب جاتے ہیں تو امی کے پاس بہت سارے پیسے بھی ہوتے ہیں۔ میں مزید آپ سے اتنا بڑا سچ چھپا کر نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے ابو آپ کو بتانا پڑا۔ میرے الفاظ سن کر ابو تو گویا بت بن چکے تھے۔ وہ سکتے کی کیفیت میں میری بات سنتے رہے، کچھ بولے بغیر، کوئی بھی تاثر دکھائے بغیر کمرے سے چلے گئے۔ مجھے لگا شاید میں نے ابو کو بتا کر غلطی کر دی ہے۔ وہ میری امی سے بہت محبت کرتے تھے، کہیں اس بے اعتباری اور دھوکے کا دکھ انہیں اپنے آپ کو یا امی کو نقصان پہنچانے پر مجبور نہ کر دے۔ اس رات ابو نے کھانا نہیں کھایا، انہیں شدید بخار ہو چکا تھا۔ ساری رات امی ان کے سر پر پٹیاں رکھتی رہی۔ میں نے دوبارہ امی سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی ان سے بات کرنا چاہتی تھی۔ آخر ان کی سچائی کی وجہ سے ہی ابو کی طبیعت اس حد تک خراب ہوئی تھی۔ جب صبح ہوئی تو میرے اٹھنے سے پہلے ہی ابو گھر سے جا چکے تھے۔ میں نے امی کو طنزیہ انداز میں کہا کہ کل رات میں نے آپ کے بارے میں سب کچھ ابو کو بتا دیا ہے۔ میری بات سنی تھی کہ امی کا چہرہ فک ہوا تھا۔ اسی پل میری جانب مڑی اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا، اور پھر رونے لگی، کہنے لگی کاش تو میری مجبوری سمجھ سکتی تو آج یہ نوبت نہ تھی۔ نہ جانے کیا بتاتی رہی ہوں تم اپنے بات کو، اس وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں اپنے گال پر ہاتھ رکھے رہ گئی۔ اس کا مطلب ابو نے امی سے کوئی بات نہیں کی تھی؟ ان سے ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا کہ آخر کیوں اس گھر میں جوان بیٹی کے ہوتے وہ غیر مرد اپنے کمرے میں لاتی ہیں؟ کچھ دیر بعد دروازہ کھولا اور ابو گھر کے اندر داخل ہوئے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تو اس وقت جب ان کے ساتھ 2 مرد دیکھے۔ میرا دماغ معاف ہوا تھا، کیونکہ یہ تو وہی مرد تھے جو میں نے سب سے پہلے دیکھے تھے اس گھر میں آتے۔
مگر یہ لوگ ابو کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ میں اپنے کمرے سے ہی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب وہ ابو کے ساتھ امی کی طرف جا رہے تھے میرا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ جب ان دونوں مردوں سے کمرے سے جانے سے پہلے ابو کے ہاتھ میں پیسے رکھے تھے مجھے لگا شاید میری دوسری سانس نہیں آئے گی۔ میرے کمرے میں داخل ہو چکے تھے مرد اور دروازہ نیم بند تھا۔ میرے ابو کچھ دیر کے لیے کمرے میں گئے، اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ ان کا رخ میں اب میرے کمرے کی جانب تھا اور میرا دل پوری طرح سہما ہوا تھا۔ اس سب میں ابو بھی شامل تھے۔ وہ شخص ابو کے ہاتھ پر پیسے رکھ کر میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ مجھے ایک پل میں خوف سا محسوس ہونے لگا۔ امی کے ساتھ ساتھ ابو کو میں بھی مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ ابو میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں خوف سے چند قدم پیچھے ہٹی تھی اور اب وہ میرے پاس آ کر بیٹھے اور بولے، تم نے کل کیا دیکھا تھا؟ اس کمرے میں مجھے واضح الفاظ میں بتاؤ۔ ابو کا لہجہ دھیما اور نرمی دیکھ کر مجھے بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ میں سر جھکا کر بولی کہ ایک شخص بستر پر لیٹا ہوا تھا اور امی اپنے ہاتھ میں تیل کی بوتل اٹھا رکھی تھی۔ اب وہ اتنا سن کر کہنے لگے کہ اس کے آگے کا منظر میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ابو نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے عزت کے واسطے جا کر کھڑا کر دیا اور کھڑکی پوری کھول دی۔ اب جو اندر ہو رہا تھا وہ مجھ پر واضح تھا۔ میں بغیر پلکے جھپکائے وہ سب دیکھ رہی تھی۔ ایک شخص بستر پر لیٹا ہوا تھا اور امی نے اپنے ہاتھوں پر دستانے چڑھا رکھے تھے۔ وہ کرسی لے کر اس شخص کے پیروں کی جانب بیٹھی تھی اور پھر باز پڑے نیم کے پتوں کو تیل میں بھگو کر لگانے لگی۔ اتنا کرنے کے بعد اب وہ ان پتوں کو اس شخص کے پیروں پر مساج کر رہے تھے۔ میں نے جب غور کیا تو مجھے اس شخص کے پیروں میں کچھ مسئلہ نظر آیا تھا۔ پاؤں کے عین بیچ اور انگلیوں کے پر موٹے دانے نکلے تھے۔ امی بے حد احتیاط سے اب نیم کے پتوں کا رس نکالتے ہوئے ان کے پیروں پر بے حد احتیاط سے نہ جانے کیا ورد کر رہی تھی۔ اتنا منظر دکھا کر ابو نے میرا ہاتھ پکڑا اور واپس کمرے میں لے آئے۔ میں حیران سے ابو کو دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ سب کیا تھا اور کیا ہو رہا تھا؟ مجھے یہ سوچ میں ڈوبا پا کر ابو نے میری طرف دیکھا۔ وہ یہ کہ میری ماں یعنی تمہاری دادی ہر قسم کی رسولیوں کا روحانی علاج کیا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں اس قدر شفا تھی کہ لوگ دور دور سے ان سے علاج کروانے کے لیے آتے تھے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اس دنیا سے جانے سے پہلے تمہاری ماں کو اجازت دی کہ اس کے بعد اب وہ یہ کار خیر کام کر رہی ہیں۔ تم جانتی ہو بیٹی، ان سارے مرد میں وہ ہیں جن کے پیروں اور ہاتھوں میں کسی شخص کے دماغ میں رسولیاں بن چکی ہیں۔ یہ لوگ خاموشی سے تمہاری ماں کے پاس آتے ہیں اور اپنا روحانی علاج کروا کر صحت یاب ہوتے ہیں۔ یہ عمل تبھی کامیاب ہے جب سے اس کے بارے میں صرف اور صرف یہاں آنے والا مریض جانتا ہو، اور اگر کسی کے سامنے یہ راز ظاہر کر دیا جائے تو اس علاج کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ریاکاری کا عنصر شامل ہونے سے کسی بھی طرح کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے، اور کسی مریض کا اس طرح علاج کرنا ایک نیکی ہے۔ اس لیے تمہاری ماں تم سے یہ راز چھپاتی آئی ہے۔ اب وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو چکے تھے اور میں شرم سے پانی پانی ہو کر نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اب وہ وہاں سے جا چکے تھے اور میں اپنی سوچ کو ملامت کر رہی تھی۔ میں نے کیسے آدھا ادھورا سچ جان کر اپنی آنکھوں سے دھوکا کھا لیا تھا اور اپنی ماں کے کردار پر شک کیا تھا۔ وہ لوگ تو اپنی بیماری کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے دیکھ کر امی کو پیسے دیتے تھے، ورنہ میری امی تو یہ کام فی سبیل اللہ کر رہی تھی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو میں امی کے پاس گئی اور ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ وہ فوراً مجھے سینے سے لگا کے کہنے لگی، سیدھی طرح اس عمل کے بارے میں بات نہیں کر سکتی تھی ورنہ ان کا عمل ضائع ہو جاتا۔ امی مجھے معاف کر چکی تھی، مگر اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہم کہانی کا ایک رخ جان کر نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں جبکہ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ میری ماں کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنی نیکی کو ان سے چھپاتے ہیں تاکہ اللہ کو بہترین اجر ان کو دے سکے اور ان کی نیکی میں ریاکاری شامل نہ ہو۔ میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے بھی اپنی والدہ کے نقش قدم پر چلانا اور ریاکاری اور بناوٹ کو میرے دل سے نکال کر پھینک دے اور مجھے سیدھے راستے پر لگا دے۔ آمین۔